پیارے دوستو، جب لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے سیون شریف کو اپنا مسکن بنایا تو یہ سندھ کا ایک قدیمی شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ بڑی تاریخی اہمیت کا حامل تھا۔ سیون شریف سندھ میں حیدرآباد شہر کے شمال مغربی علاقے میں کیرسر پہاڑیوں کے درمیان میں واقع ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ ملتان سے سیون شریف تشریف لائے تو جس محلے میں آپ نے قیام فرمایا، دوستو اس محلے میں فاحشہ عورتوں نے فحاشی کے اڈے کھول رکھے تھے۔ وہ لوگوں کو گناہ کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ اس محلے کے قریب ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مکان میں قیام فرمایا اور اس میں بیٹھ کر آپ ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ دوستو اس رات جتنے آدمی بھی عیاشی کی خاطر ان فاحشہ عورتوں کے پاس آئے، ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی اور اس واقعے کی شہرت ہر طرف پھیل گئی اور ہر جگہ یہ بات عام ہونے لگی کہ فلاں محلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ان فاحشہ عورتوں کو بڑی فکر لاحق ہوئی کیونکہ اس طرح ان کے اڈے ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں تلاش شروع کی کہ کس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، تو انہیں معلوم پڑا کہ ان کے محلے میں ایک درویش آیا بیٹھا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہ کام ضرور اسی بزرگ کا ہے اور اس بزرگ نے اپنی کرامت کے ذریعے ہمارے تمام گاہکوں کو بھگا دیا ہے۔ دوستو چنانچہ تمام فاحشہ عورتیں اکٹھی ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، حضور آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، برائے مہربانی ہم پر مہربانی کریں، ہمیں معاف کر دیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ان گندی عورتوں سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی جگہ پر ہماری آخری آرامگاہ تعمیر ہوگی، اس لیے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ ہاں البتہ تم جہاں جانا چاہو چلی جاؤ اور یہ جگہ چھوڑ دو، کہیں اور جا کر رہائش اختیار کر لو۔ دوستو عورتوں نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں ہندو راجا کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچیں۔ دوستو اس وقت راجہ چوپٹ شہر کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ تمام عورتوں نے اپنی فریاد جب راجہ چوپٹ کے گوش گزار کی تو راجہ نے اپنے مصاحبین اور ماہرین نجوم کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے اپنے تجربے اور علم مناسبت کی وجہ سے بتایا کہ عورتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس بزرگ کی وجہ سے ان بیچاریوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور یہ وہی بزرگ ہیں جس کے ہاتھوں آپ کی موت ہوگی۔ دوستو ایک نجومی نے راجہ چوپٹ کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جس درویش کو آپ نے قتل کروا کر اس کا گوشت قصاب کے ہاتھوں فروخت کروا دیا تھا اور پھر جب اس کا گوشت کو پکا کر لوگوں نے کھانا چاہا تھا تو گوشت کی ہر بوٹی سے یہ آواز آتی تھی، یہ گوشت مت کھاؤ، میرا مرشد لال آ رہا ہے، میرا مرشد لال آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بزرگ اسی درویش کا مرشد ہے۔ راجہ صاحب ہمارا مشورہ تو یہی ہے کہ اس درویش کے گوشت کی ساری بوٹیاں منگوائیں اور اس کے ساتھ سونے کے ساز و سامان سے لگا ہوا ایک گھوڑا اور ایک ریشمی لباس بزرگ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کریں اور بزرگ سے خواہش کی جائے کہ یہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ اپنے درباریوں کی اس تجویز سے راجہ چوپٹ لال بڑا خوش ہوا اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی تھا۔ دوستو وزیر تحفے تحائف لے کر پیران پیر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور نہایت مؤدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے گھوڑا اور بیش قیمتی ریشمی لباس آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو لال شہباز قلندر جلال میں آ گئے اور دونوں چیزوں کو پاس جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیزیں آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں، اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وزیر نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اور وہ گھبرا گیا، خوف سے کانپنے لگا۔ فوراً حضرت لال شہباز
कलंदर रहमत उल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा। आप रहमत उल्लाह अलैह उससे मुखातब हुए और इरशाद फरमाने लगे कि जाओ वजीर, अपने राजा से जाकर कह दो कि वो हमारे बोदला फकीर की बोटियों को देग में लेकर हमारे पास आए। दोस्तों, लाल शहबाज का हुक्म सुनते ही फौरन वजीर वापस आया और उसने तमाम वाकया राजा चौपड़ के गोश गुजार कर दिया। राजा चौपड़ ये सुनकर कांप उठा और इसी वक्त भागा भागा आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में पेश हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने राजा चौपड़ से पूछा, तूने क्यों हमारे बोदला फकीर को हिंदू कसाबों के हाथों कत्ल करवाया था? दोस्तों, राजा दस्त बदस्ता हाथ खड़े होकर अर्ज की, हजूर, बात दरअसल ये है कि मेरे किले की जनूबी जानब एक खिड़की बनी है। उस खिड़की में मेरी बेटी हर रोज बनाओ सिंगार करके बैठती है और बाहर के नज़ारों का मजा लेती है। काफी अरसे से उसकी यही आदत है। उस खिड़की के ऐन सामने जमीन पर बहुत सी झाड़ियां उगी हुई थीं। उन्हीं झाड़ियों में आपका ये फकीर बोदला छुपा हुआ था, जो अक्सर जमीन को अपनी दाढ़ी से झाड़ता रहता था और साथ यही कहता रहता था कि मुर्शद लाल आएगा, कि मुर्शद लाल आएगा। और फकीर इस तरह की सदाएं अक्सर औकात बुलंद करता रहता था, मगर लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि फकीर मेरी बेटी पर आशिक हो चुका है, इसलिए किले की खिड़की के सामने डेरा जमाए बैठा रहता है। इस दिन से दिन ब दिन मेरी बड़ी जिल्लत और रसवाई हो रही थी। चनाचे मैंने इस किस्से को खत्म करने की गरज से एक दिन उस फकीर को अपने महल में दावत पर बुला लिया और हिंदू कसाबों के हवाले कर दिया। दोस्तों, जब लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू राजा चौपट लाल की सारी बात को गौर से सुना और फरमाया, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुमने बगैर तहकीक किए हमारे बेगुनाह फकीर को कत्ल कर दिया है, मगर चूंकि तुम हिंदू हो और काफिर भी हो, इसलिए हम तुम्हें ये मौका देते हैं कि तुम अल्लाह ताला के खौफ से डरो, सुराते मुस्तकीम पर चलो, दीन इस्लाम को कबूल कर लो। उसके साथ ही आपने बोदला फकीर को 3 मर्तबा बुलंद आवाज में बुलाया। उसी वक्त पास पड़ी हुई बोदला फकीर की हड्डियां आपस में जुड़ने लगीं और बोदला फकीर जिंदा सलामत उठकर खड़ा हो गया और आपके सामने दस्त बदस्तन खड़ा था। नाजरीन, ये भी कहा जाता है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत के बायस जब बोदला फकीर जिंदा सलामत सामने आ गया तो उसके जिस्म के चंद हिस्सों पर गोश्त बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। उसकी वजह ये थी कि जब बूटियों से ये आवाज आई कि मत खाओ, तो बाज लोगों ने उस आवाज की परवाह नहीं की और उसको अहमियत नहीं दी और डटाई के साथ वो बूटियां खाने लगे। तो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उन बूटियों को आवाज दी तो उन अफराद के सरों में से एक जबरदस्त आवाज के साथ बाहर निकल आई। बोदला फकीर के जिस्म के जो हिस्से गोश्त से खाली थे वो उन पर जाकर चिपक गईं। उन अफराद के सरों पर सफेद निशानात पैदा हो गए जिन्होंने वो बोटियां खाई थी। ये दाग उस तरह से है कि जैसे कोट के दाग होते हैं। दोस्तों, सिंध में आज भी उन अफराद की नस्ल के लोगों पर सफेद रंग के निशानात पाए जाते हैं। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इन करामात को देखकर वो फाशा औरतें जो अपनी फरियाद लेकर हिंदू राजा चौपट लाल के पास गई थीं, वो अपने मकानात को छोड़कर उस इलाके से भाग गईं। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उन औरतों के बारे में ये दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह ताला, इन औरतों को हदायत नसीब फरमा, नेकी की राह दिखा दे, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली बना दे, इनको बुरे कामों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे, ताकि बुराई और फहाशी का ये कारोबार हमेशा के लिए चौपट हो जाए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दुआ को कबूलियत का मर्तबा अता किया और उन औरतों के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया। उनके दिल नेकी की तरफ रागब होकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए
اور آپ سے درخواست کرنے لگیں کہ حضور ہمیں توبہ کروا دیں، ہمارے حق میں بہتری کی دعا فرما دیں، ہمیں نیکی اور اچھے اخلاق کی تلقین فرمائیں۔ ہم آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کی غرض سے حاضر ہوئی ہیں۔ دوستو، عورتوں کی اس بات کو سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر ان کے حق میں آپ نے دعائے خیر فرمائی اور ان کو مشترکہ طور پر توبہ کروائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ سے یہ بیعت بھی لی کہ وہ آئندہ گناہ کا کام نہیں کریں گی، ہمیشہ نیکی کریں گی، گناہوں سے ہر ممکن بچیں گی۔ دوستو، یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہی تھی کہ آپ کی دعا سے ان فحشا عورتوں کی دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو گئیں۔ انہوں نے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی۔ دوستو، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ عورتیں گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر چلنے لگیں تو اس واقعے سے زانی مردوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ تمام اکٹھے ہوئے اور آپس میں اس واقعے پر پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ تو آخر ان سب زانی مردوں نے متفقہ طور پر حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں یہ من گڑت افواہ پھیلا دی کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے آپ ہر آدمی کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سب مرد اکٹھے ہو کر ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، یہ آدمی جادوگر ہے جس نے تمہارا کاروبار بند کرا دیا ہے اور تمہارا ذریعہ معاش تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ جو پیشہ تم برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہو اس سے تمہیں ہٹا دیا ہے۔ غرض اس طرح کی باتوں سے ان مردوں نے ان عورتوں کے ایمان کو متزلزل کرنے اور ان کو راہ حق سے ہٹانے اور برائی کی طرف دوبارہ مائل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر چونکہ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا اثر تھا کہ ان مردوں کے ورگلانے اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ عورتیں گناہ پر راضی نہیں ہوئیں۔ وہ ان مردوں کے جانچے میں نہیں آئیں کیونکہ وہ سچی اور پکی توبہ کر چکی تھیں، اس لیے وہ توبہ توڑنے پر کبھی بھی راضی نہیں تھیں۔ تو لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو جب ان مردوں کی صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ دعا فرمائی اور بارگاہ الہی سے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا گیا، اور وہ لوگ جو ہنگامہ آرائی اور فساد کرنے کے لیے آئے تھے اور عورتوں کو زبردستی اپنے ارادوں کی بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے، عین اسی وقت جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے تھے کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے نیکی کا جذبہ پیدا کر دیا، ان کے دلوں کی کیفیت ہی بدل گئی۔ وہ برائی سے بلائی کی طرف پلٹ آئے اور وہ تمام کے تمام لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ وہ توبہ کرتے جا رہے تھے کہ وہ آئندہ کبھی بھی برے کاموں میں شامل نہیں ہوں گے، ہمیشہ نیکی کی تلقین فرمائیں گے۔ دوستو، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ان تمام مردوں کو وضو کروایا، انہیں توبہ کرائی اور سچے دل کے ساتھ انہوں نے برائیوں سے توبہ کی۔ تو پھر آپ نے ان کو اسلام کے سچے اصولوں اور عقائد کے بارے میں آگاہی دی۔ وہ لوگ جو پہلے بدکاریاں کیا کرتے تھے وہ توبہ کرنے کے بعد راہ راست پر آ گئے، ہر طرف نیکی اور بھلائی کا بول بالا ہو گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کی قبولیت دیکھی تو سجدہ شکر ادا کیا۔ کافی دیر تک آپ سجدہ شکر میں رہے اور بارگاہ الہی کا شکرانہ پڑھتے رہے۔ لال شہباز قلندر کی جائے قیام کے بارے میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کی شہرت اس علاقے میں پھیل گئی جس جگہ پر فحشا عورتوں کے اڈے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کو حکم دیا کہ ان اڈوں کو گرا دو۔ خادموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو اس پر زمین کا مالک جو نہایت بدتمیز اور بددماغ آدمی تھا، وہ یہ دیکھ کر
आग बबूला हो गया और उसने लाल शहबाज कलंदर पर हमला करना चाहा। आपको खूब बड़ा भला कहा। वो अचानक आगे बढ़कर आप रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करना चाहता ही था कि आपने अपने असा मुबारक से उसको ऐसी ज़रब लगाई कि असा लगाते ही वो बदबख्त जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और थोड़ी देर के बाद वो मर गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मरीदों से फरमाया कि एक गड्ढा खोद कर इसको दफन कर दो। दोस्तों फुकरा ने ऐसा ही किया और गड्ढा खोद कर उसे दफन कर दिया गया। उस बदबख्त आदमी के दोस्तों ने जब ये सारी सूरत हाल देखी तो शिकायत लेकर वो राजा चौपट के पास पहुँचे और दहाइयाँ देने लगे। दोस्तों राजा चौपट तो पहले ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ अपने दिल में कदूरत रखता था। उसने सोचा कि अब तो अच्छा खासा बहाना मेरे हाथ आ गया है, क्यों ना मौके से फायदा उठाते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपसे बदला लिया जाए। चुनाचे वो मौका को गनीमत जानते हुए तमाम काम छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया और उसने हुक्म दिया कि जमींदार के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि राजा इस काम के लिए बजाते खुद फौज लेकर रवाना हुआ था ताकि आपको गिरफ्तार करे। चुनाचे जब आपके पास पहुंचा तो आपसे जमींदार के कत्ल के बारे में पूछा। आपने जवाब दिया, हमने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया, अलबत्ता एक बावला कुत्ता जो हमें काटने के लिए आया था हमने उसे जरूर मारा है और हमने उन लोगों के सामने उसे यहाँ जमीन में दफन कर दिया है। दोस्तों राजा ने लाल शहबाज कलंदर की बात का ये जवाब सुना तो जमींदार के साथियों की तरफ वो मुतवज्जा हुआ और उनसे पूछा, भाई ये क्या माजरा है? तुम तो कहते थे कि कलंदर ने एक इंसान को मार डाला है। तो वो यक जुबान होकर बोले, राजा जी ये फकीर झूठ बोलता है, इसने जमींदार को अपनी लाठी से मारकर कत्ल किया है और इसकी लाश को हमारे सामने ही इसी गड्ढे में दफन कर दिया है। इस पर राजा चौपट लाल हजरत लाल शहबाज कलंदर से मुखातब होकर बोला, इस गड्ढे में से जमींदार की लाश निकली तो तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत मैं फांसी पर लटका दूंगा। चुनाचे फौरी तौर पर गड्ढा खुदवाया गया। ये देखकर सब लोग वहां से भाग खड़े हुए क्योंकि गड्ढे में एक काले रंग का कुत्ता मरा पड़ा था। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस कदर करामा देखने के बावजूद राजा के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दिल की नफरत खत्म नहीं हुई, वो बदस्तूर आपके खिलाफ ही रहा। दोस्तों कहा जाता है कि उस राजा के किले के पास ही जिस जगह पर लाल शहबाज कलंदर का फकीर बोदला बैठा करता था वहीं पर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह भी जाकर बैठ जाया करते थे। राजा को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी, मगर वो हाकिम शहर होते हुए आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे इतनी जरूरत ही कहाँ थी कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता। एक रोज उसने ये हरकत की कि बिल्ली को ज़िबा करके उसका सालन पकवाया और रोटियों के साथ आपकी खिदमत में भेज दिया। उसका मकसद तो आपको तंग करना था और वो अपने आप को ये गंदा फेल करके तस्कीन पहुंचाना चाहता था। चुनाचे जब सालन और रोटियां आपके सामने पेश की गईं, तो सालन की बोटियों में से इस तरह की आवाजें आने लगी जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो लाल शहबाज ये देखकर गुस्से में आ गए। जलाली हालत में आपने ये फरमाया कि वो काफर अभी तक राहे रास्त पर नहीं आया और ईमान कबूल नहीं करना चाहता। इतना कहते ही आपने सालन वाला बर्तन उल्टा दिया। दोस्तों आपका ये कहना था कि उस राजा का वो सारा महल और सारा किला एकदम से उलट पुलट हो गया और राजा वहीं पर मर गया। दोस्तों आज भी कहा जाता है कि वो किला सेवन शरीफ में मौजूद है और इसी तरह उल्टा हुआ पड़ा है और महकमा आसार कदीमा के ज़ेर इंतजाम है। दोस्तों लाल शहबाज की ये करामत भी अकीदतमंदों में बहुत मशहूर है कि आप रहमतुल्लाह अलैह सेवन शरीफ में करामते वलीउल्लाह के तौर पर जाने जाते थे। बेशुमार लोग आपसे फ्यूज़ो बरकत हासिल करते थे। एक मर्तबा सेवन और उसके इलाकों में शदीद कहत पड़ गया। लोगों को तो जान के लाले पड़ गए। दूर दूर तक
फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, बारिशें बिल्कुल बंद हो चुकी थीं, नहरें भी खुश्क हो चुकी थीं, जो पानी था वो जमीन के अंदर चला गया था। सब लोग इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज की खिदमत में हाजिर हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह से लोगों की हालत देखी नहीं गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी कि ए अल्लाह पाक, सेवन शरीफ में एक बार फिर से हरियाली ला दे और यहाँ का कहत खत्म कर दे। ये तेरे मासूम बंदे तेरी रहमत के मुंतजर हैं। दोस्तों, आपका ये कहना ही था कि फौरन से आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई और सेवन शरीफ का कहत बिल्कुल ही खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे कि वलादत बासआदत 538 हिजरी बा मुताबिक 1143 ईस्वी में आज़रबाईजान के एक कस्बे मरवंद में हुई थी। इसी मुनासबत की वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उस्मान मरवंदी कहा जाता है। आपका सही नाम तो सैयद मोहम्मद उस्मान है, जबकि आप लाल शहबाज कलंदर के लक़ब से ज्यादा मशहूर हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बेपनाह हुस्न जमाल से नवाजा था। लाल शहबाज कलंदर का सिलसिला नसब 13 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। आपके वालिद मौलाना सैयदना कबीरुद्दीन अपने वक्त के मशहूर आलिम दीन और अल्लाह के वली समझे जाते थे। सैयद कबीर भी ज्यादातर वक्त इबादत इलाही में गुजारा करते थे। सूफियाना तबीयत के मालिक थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयद कबीरुद्दीन को ख्वाब में ये नवीस सुनाई गई थी कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर नेक और साले बनेगा और औलिया अल्लाह में से होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो आपके कानों में कलमा तैयबा पढ़ा गया। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर सिलसिला कलंदरिया से ताल्लुक रखते थे, इसलिए आपको कलंदर कहा जाता है। बरे सगीर में सिलसिला कलंदरिया ने हजरत शाह खजरूमी रहमतुल्लाह अलैह से शोहरत पाई और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अनवर पर लाल रंग के कीमती मोती पत्थर की तरह चमकते रहते थे। इसी मुनासबत से आप रहमतुल्लाह अलैह लाल के लक़ब से मशहूर हुए। दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अपना इब्तिदाई सिलसिला तालीम अपने वालिद माजिद के ज़ेरे असर मुकम्मल किया। चूँकि आपके वालिदैन तकवा, परहेजगारी और ज़ेवरे इल्म से आरास्ता थे, इसलिए बचपन ही से आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह वालों की सोहबतें हमेशा से मुयस्सर रही थीं। गहरे नकूश आपके लोहे लक़ब पर मुनकिश हो गए। अल्लाह ताला ने लाल शहबाज कलंदर को गैर मामूली कुव्वते हाफ़िज़ा अता किया था। आप जो भी पढ़ते उसको फौरन ही हिफ्ज़ कर लेते थे। आपको इलाके की मस्जिद में दीन इस्लाम की इब्तिदाई तालीम के लिए भेजा गया। वालिदा माजिदा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा खूब इल्मे दीन हासिल करे। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए अपने गांव की मस्जिद में इब्तिदाई तालीम शुरू कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह चूँकि मादरजात वली थे, लिहाजा जल्द ही कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ इब्तिदाई दीनी मसाइल भी सीखने लगे। 6 साल की उम्र तक दीन के चीदा मसाइल, नमाज, रोजा, तहारत के बारे में आपको बड़ी अच्छी आगाही हो चुकी थी। दोस्तों, जब लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 18 साल को पहुंची तो आपके वालिद माजिद सैयद कबीरुद्दीन का साया आपके सर से हमेशा के लिए उठ गया। आपकी वालिदा माजिदा भी वफात पा चुकी थी। दोस्तों, उसके 2 साल के बाद आपकी वालिदा माजिदा भी दुनिया फानी से चल बसी। चुनाचे फिर आप रहमतुल्लाह अलैह इल्मे दीन के शौक में घर बार छोड़कर राहे खुदा के मुसाफिर बन गए और सैयद उस्मान मरवंदी मारूफ लाल शहबाज कलंदर इल्मो हिकमत की दौलत समेटे हुए जब करबला पहुँचे तो हजरत सैयदना इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक बुजुर्ग जिसका नाम शेख अबू इसहाक सैयद इब्राहिम कादरी था, उसके दस्ते हक पर आपने बैत की और तकरीबन 12 माह तक
پیر و مرشد کے زیر سلوک رہے اور آپ نے وہاں سلوک کی منازلیں بھی طے کی۔ پیر و مرشد سیدنا ابراہیم قادری رحمت اللہ علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اب مرید کامل بن کر طریقت کی اعلیٰ منزلیں طے کر چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کو فرقہ خلافت اور اجازت سے نوازا اور پھر خدمت دین حق کے لیے راہ حق میں سفر کی تلقین فرمائی۔ دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے چونکہ دین کی خدمت کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہیں فرمائی تھی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اندیکھے رستوں پر چل پڑے۔ شہر بہ شہر دین اسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، لال شہباز قلندر ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت کرتے رہے۔ دوران سیاحت بہت سے اولیاء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے کئی بزرگان دین کے روضہ اقدس پر حاضری بھی دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وطن مروان سے عراق تشریف لے گئے، وہاں سے ایران پہنچے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر آپ نے حاضری دی۔ یہاں حاضری کے دوران لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ چند دن نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر فاتحہ کی غرض سے حاضر ہوتے رہے تھے اور مراتب کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ایک دن آپ کو اعتکاف کا حکم ہوا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے خانقاہ میں متوقف ہو گئے۔ یہ اعتکاف کا سلسلہ پورے 40 دن تک جاری رہا۔ آخری ایام میں آپ کو حکم ملا کہ عراق اور حجاز مقدس میں حاضر ہوں، وہاں سے حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ کا شرف بھی حاصل کریں۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ حضرت امام علی رضا سے روحانی اجازت لینے کے بعد عراق تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور چند دن تک آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے دادا پیر حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلسلہ قادریہ کی اس بنیادی خانقاہ میں آپ کو بڑا سکون میسر آیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک تھکا ماندہ مسافر اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا ہو۔ دربار غوثیہ سے لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فیض و برکات حاصل کیے۔ وہاں جتنے دن رہے عبادت سے فراغت کے بعد مزار شریف سے مسل تلاوت اور مراقبے میں مصروف رہے، انوار و برکات کی رونق حاصل کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں آپ کو پیرانے پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ خواب میں حضور غوث اعظم نے آپ کو سینے سے لگایا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عثمان تم ہمارے قلندر ہو، تمہارا کام ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤ اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرو۔ جب لال شہباز قلندر خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے دل میں ایک عجیب قلندرانہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا۔ سارے لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں، اتنا ہی مال ساتھ لیا جس سے زیادہ راہ اور سواری خریدی جا سکے۔ خدا کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل بڑا مجذوب تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ عرفہ کا وہ دن یاد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میرے بندو دور دراز علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ چنانچہ لال شہباز قلندر کا منظر بھی ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہوں۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے عثمان آج تو اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے تو کل سفر جنازہ کی سواری کرے گا۔ اے عثمان ایک دن تو اس میں لپیٹا جائے گا۔ پھر جب حضرت لال شہباز قلندر نے لبیک اللہم لبیک کہا تو آپ کو حضرت امام زین العابدین کا وہ واقعہ یاد آ گیا اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد
حضرت سید حافظ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ مسلسل گریہ زاری فرماتے جا رہے تھے۔ کبھی اس مقام پر جا کھڑے ہوتے جسے باب المجید کہتے ہیں، تو کبھی باب جبرائیل کے پاس جاتے، تو کبھی باب السلام پر کھڑے ہوتے، حضور کے روضہ کو دیکھتے اور آپ کا دل آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔ دوستو، لال شہباز قلندر 11 مہینے مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور پیارے رسول کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے رہے۔ پھر اس جگہ سے آپ کو اشارہ ہوا کہ ہندوستان میں اللہ کے بندے تمہاری ملاقات کے منتظر ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے تمہیں مقرر فرمایا ہے۔ اب وہیں جاؤ اور سندھ پنجاب کے باشندوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرو۔ دوستو، لال شہباز قلندر نے اس قدرتی اشارے کی پوری پابندی کی اور اس طرح مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام کیا اور دوسرا حج ادا کیا۔ پھر آپ عراق تشریف لائے اور دربار غوث اعظم میں پہنچ کر خانقاہ غوثیہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کو ہندوستان جانے کا حکم ملا۔ چند روز کے قیام کے بعد مستقبل کی کامیابی کی دعا کیے آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے لال شہباز قلندر کی عقیدت عشق کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ دولت حضرت بابا ابراہیم قادر رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے حاصل ہوئی تھی۔ پہلی اور دوسری حاضری میں جتنے دن آپ بغداد شریف میں رہے، حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ دربار غوثیہ سے اجازت لینے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، بغداد شریف سے جب آپ سندھ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے ایران تشریف لائے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روضہ مبارک پر حاضری دی۔ یہ آپ کی دوسری حاضری تھی۔ یہاں مختصر قیام میں آپ نے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے مکران تشریف لائے۔ یہاں چند روز قیام فرمایا۔ مکران میں خدمت اسلام کے فریضوں کو انجام دینے والے بزرگوں سے ملاقات فرمائی، علماء مشایخ کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ جہاں بھی گئے، جس سے بھی ملے، ہر جگہ نظر محبت سے نوازے گئے۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ سندھ کی سرزمین پر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ آپ مکران سے روانہ ہوئے تو محرکین کا خیال ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بغداد سے مکران کے راستے پیدل ہی تشریف لائے تھے۔ پیارے دوستو، لال شہباز قلندر مکران سے سندھ تشریف لائے، مگر قدرت کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اصلی مقام سیون میں قیام پذیر ہوں۔ اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ بہت تھوڑے دن سندھ میں ٹھہرے اور پاک و ہند کے بعد نامور بزرگوں کی روحانی استفادت کے لیے سندھ سے ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہوئے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف میں رہے۔ پھر خواجہ معین الدین کے روضہ مبارک کے سایہ میں آپ نے وہیں قیام فرمایا اور باطنی فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ یہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے دربار میں مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ لال شہباز قلندر علل فجر سے لے کر عصر تک سارا دن مزار مبارک کے ساتھ موجود پہاڑی پر چلا کرتے رہتے تھے۔ عصر کے وقت روزہ مبارک پر حاضری کے لیے آتے اور پھر فجر کی نماز تک وہیں رہ کر خواجہ معین الدین سے روحانی فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ لال شہباز قلندر کو اپنی مراد کا کچھ حصہ یہاں سے مل گیا، جسے آپ پا کر بڑے خوش ہوئے۔ لال شہباز قلندر نے دلی میں آنے کے بعد شیخ الاسلام قطب الکتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر بھی حاضری دی۔ آپ نے یہاں بھی 40 دن قیام کیا اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس حاضری سے آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑا فیض حاصل ہوا۔ آپ کو اس قدر نوازا گیا کہ آپ خوش ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں
یہ باطنی اشارہ ملا کہ آپ کرنال میں حضرت بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ سے جا کر فیض حاصل کریں۔ چنانچہ اسی روحانی اشارے کے مطابق لال شہباز قلندر دلی سے چلے گئے اور پانی پت میں جا پہنچے، جہاں پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک مدت تک آپ ان کی خدمت میں حاضری دیتے رہے۔ اس دوران آپ نے سلوک کی اعلیٰ منازلیں طے کی۔ دوستو، چونکہ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ بھی قلندر تھے، اس لیے انہوں نے باطنی اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو اپنی خصوصی توجہ اور کرم سے نوازا۔ قلندرانہ رنگ میں رنگے جانے کے بعد ضروری تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کسی قلندر کی صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ چنانچہ آپ کو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل ہوئیں۔ حضرت بو علی قلندر نے بڑی محبت اور توجہ سے لال شہباز قلندر کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا، کشف و معرفت کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت لال شہباز قلندر پانی پت میں جتنا عرصہ بھی رہے، مسلسل عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ کو وہاں سے روحانی حکم ملا کہ ملتان شریف چلے جاؤ۔ بعض روایت کے مطابق پانی پت سے ملتان کا سفر لال شہباز قلندر نے لاہور کے رستے طے فرمایا تھا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لاہور میں 40 سے زیادہ دن مقیم رہے۔ اس عرصے میں آپ کا زیادہ تر وقت حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ عرف داتا گنج حجویری کے مزار پر گزرتا تھا۔ لاہور سے آپ رحمت اللہ علیہ سیدھے ملتان آئے۔ ملتان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد بو علی قلندر نے جو اشارہ فرمایا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ملتان شہر جلیل القدر بزرگان دین کا شہر ہوا کرتا تھا۔ اس شہر میں بہاؤالدین زکریا ملتانی، بابا فرید گنج شکر، جلال الدین بخاری، جہانیہ جاں گشت اور شیخ صدر الدین جیسے معروف عالم دین رہا کرتے تھے۔ آپ ان لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آپ نے سلوک و طریقت کی منازلیں طے کیں اور فیوز و برکات کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔